السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، عزیزوں، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے، سواگت ہے. میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. سب سے پہلے میری سب سے گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے فالو یا سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک بہت ہی بڑا عمل لکھا جائے گا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نیک علم یا فائدہ مند بینیفیشل علم سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بہترین اور سب سے معزز انسان کی علامت ہے، اور یہ ایک ایسا ریوارڈ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتے رہے گا. آپ کا نامہ اعمال اس کے بعد بھی بند اگر ہو بھی گیا ہوگا، پھر بھی آپ کی جو حسنات ہے ان کا جو پروسیس ہے وہ چلتے رہے گا، وہ آپ کو ملتے رہے گا. تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں. قبر کی پہلی رات. جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے کے بیان میں بتا چکا ہوں کہ عالم برزخ تب شروع ہوتی ہے جب ایک انسان کی جو اندر کی روح ہے، ایسنس جو ایک انسان کا ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. جسم تو فانی ہے، روح جو ہے وہ ایٹرنل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ابداً ابدا ہے. جب وہ اس جسم سے، اس بدن سے پرواز کر کے نکال دیا جاتا ہے، وہ روح جب نکال دی جاتی ہے، اسی وقت عالم برزخ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے دوستوں؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام، اللہ کے جو سب سے معزز ترین فرشتوں میں سے ایک ہے، جن پہ ذمہ داری ہے ہر کسی انسان کی روح کو قبض کرنا، وہ جب ایک انسان کے جسم سے روح کو قبض کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی ایک ٹیم بھیجتے ہیں جو اس روح کو لے کے چلی جاتی ہے، اور روح 7ویں آسمان تک لی جاتی ہے. اگر وہ سجین میں اس کا درجہ ہو، یعنی کہ اگر وہ بدبخت روح ہو، تو اس کا جو ریکارڈ ہے، اس کا جو نامہ اعمال ہے، وہ سجین میں درج کیا جاتا ہے، وہ رجسٹر کیا جاتا ہے، وہاں پر نظر بند کیا جاتا ہے. اور اگر وہ علیین، اگر وہ نیک روح ہو، اگر وہ اللہ کے ولیوں میں سے ہو، صالحین میں سے ہو، صدیقین میں سے ہو، شہداء میں سے ہو، تو وہی روح جو ہے علیین میں اس کا ریکارڈ نامہ اعمال درج کیا جاتا ہے. یہ رجسٹریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو حضرت اسرائیل کے ٹیم کے فرشتے ہوتے ہیں، باقی ملائک، جو کہ اس روح کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں سجین یا علیین میں، اس کے بعد وہ اس روح کو واپس دنیا میں لاتے ہیں. یہاں تک کہ اس کا جنازہ بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں لوگ، غسل دفن بھی ہو گیا ہوتا ہے. وہ جب اس کی باڈی، اس کا جسد قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، وہ 6 فٹ نیچے چلے جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو یہ ٹیم ہوتی ہے ملائک کی، جو اس کی روح کو لے کر چلے گئے ہوتے ہیں رجسٹریشن پروسیس کے لیے، اس کے ریکارڈ کو درج کرنے کے لیے، اس کی روح کو لے کے وہ واپس آتے ہیں. ریکارڈ تو اس کا درج ہو گیا، وہاں پر ریکارڈ تو اس کا آفس میں فٹ ہو گیا، جو سجین یا علیین ہے وہاں پہ درج ہو گیا. اب اس روح کو لے کے واپس آتے ہیں، اور یہ روح جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے واپس پرواز کر جاتی ہے اس کے جسم میں، اور قبر میں جو ہے یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلی کیفیت جو ہوگی اس کے اٹھ کھڑا ہونے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں قبر کا چیرنا. یعنی کہ ہر کسی انسان کو یہ کیفیت محسوس کرنی ہے، وہ کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، یعنی کہ پیغمبروں کے بغیر ہر کسی انسان کے جسم کو چیرا جائے گا. اور یہ چیرنے کی جو کیفیت ہے یہ مختلف لوگوں کے لیے الگ ہوگی. جو نیکوکار بندے ہوں گے ان کے لیے یہ چیرنا ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی ماں اپنے بچے کا ماتھا دباتی ہے جب اس کا سر درد ہو. ویسے ہی قبر ایک حساب سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اس انسان کے جسم کو چیرے گی اور اس سے ایک حساب سے گلے ملے گی. اور جو بدبخت ہوگا، جو لائن ہوگا، جو گنہگار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، اس کو ایسے چیرا جائے گا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کی اس بات کی، ان دو ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے جوڑ کے ایسے چیرا جائے گا کہ اس کے جو ربز ہے، اس کے جو پسلیوں کی ہڈیاں ہیں، یہ ایک دوسرے میں گھس جائے گی اندر، ایسی کیفیت ہوگی اور وہ چیخ اٹھے گا۔ اس چیرنے کے بعد معاملہ جو شروع ہوگا وہ ہوگا منکر نکیر کی انٹرگیشن کا۔ منکر نکیر اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین فرشتے ہیں جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک بندے کا ٹرائل لے، ایک بندے کا ٹیسٹ لے، یہ ایک انٹرویو ہوگا، یہ ایک انٹروگیشن ہوگی۔ اور منکر نکیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی خطرناک دکھنے والے فرشتے ہیں۔ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بجلی کی طرح چمکتی ہے، جیسے تھنڈر کبھی ہوتی ہے نا، اس وقت کیسے بجلی چمکتی ہے، ویسی ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے۔ اور ان کا قد جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اتنے لمبے اونچے چوڑے ہوتے ہیں یہ، اور یہ پورے کالے سیاہ ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو دانت ہے وہ لمبے سینگوں کی طرح ہوتے ہیں، اور دانت اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کے جبڑوں سے لے کر نیچے زمین تک وہ کریدتے ہیں، اتنے لمبے ان کے دانت ہوتے ہیں۔ اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ کبھی کبھار لال بھی ہوگی اور کبھی کبھار بجلی کی طرح چمکے گی بھی۔ آپ ذرا امیجن کریں کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اور یہی منکر نکیر جو ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ زمین کو کریدتے ہوئے آئیں گے آہستہ آہستہ اس میت کی طرف، یا جو قبر میں پڑا ہوگا بندہ۔ تو جو اس یہاں پہ مومنین ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائیں گے، یا ڈٹے رہیں گے، وہ ان منکر نکیر سے ڈریں گے نہیں۔ حالانکہ ان کی کیفیت ہوگی بہت ہی زیادہ خطرناک اور بھیانک، لیکن یہ جو ایمان والے بندے ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، پیغمبر ہوں گے اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوں گے، وہ ان منکر نکیر کے سامنے استقامت سے ڈٹے رہیں گے۔ پھر منکر نکیر جو ہے وہ 3 سوال پوچھیں گے۔ وہ کیا ہوں گے میرے دوستو؟ من ربک کا، من دینک کا، من نبیک کا۔ من ربک کا، تمہارا رب کون تھا؟ اور جب یہ سوال پوچھیں گے نا، جیسے بجلی جب گرجتی ہے نا، جب تھنڈر سٹرائک ہوتی ہے، اس کی آواز کتنی خوفناک ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے، ویسے ان کی آواز ہوگی، من ربک کا، اے انسان بتا تیرا رب کون تھا؟ اور جو بندہ مومن ہوگا وہ بولے گا ربی اللہ، میرا رب خدا تھا، میرا رب اللہ تھا۔ پھر وہ پوچھیں گے من ما دینک کا، بتا تو کس دین کی پیروی کرتا تھا، کس دین پہ تیرا خاتمہ ہوا؟ جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا دین الاسلام، میں اسلام پہ میرا خاتمہ ہوا اور میں پوری زندگی اسلام کے ارکان پہ چلتے رہا، میں نے اسلام کے سارے پلرز پورے کیے، میں نے سارے ارکانوں کی حفاظت کی۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا میرے دوستو، یہ سوال بہت ہی مشکل ہوگا اور اس میں بہت کم ہی لوگ ہیں ایمان والے جو اس سوال کو کراس کر پائیں گے۔ من نبیو کا، بتا وہ انسان کون ہے، وہ رسول کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا پیغام رسالت لے کے۔ یہاں پہ وہی لوگ اس سوال کا جواب دے پائیں گے جن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی پورے زندگی کی ہوگی اور کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہوگا، نظام مصطفیٰ کو زیادہ ترجیح دی ہوگی بذات دنیا کے سسٹمز کو یا دنیا کے باقی نظاموں کو۔ اور یہ 3 سوال جو میرے دوستوں ہیں، یہ ضمناً وہاں پہ نہیں ایسے ہی مطلب آپ سمجھیں گے، آپ رٹا اس وقت یاد رکھیں گے اور آپ ان 3 سوالوں کا جواب دے پائیں گے ایسا۔ پہلا سوال ہوگا من رب کا، یعنی کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ وہی انسان جواب دے پائے گا جو دنیا میں توحید کے نظام پہ پوری طریقے سے چلا ہو، اس نے اللہ کے ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں، یعنی کہ اللہ رب العزت کو ہی رب مانا ہو، اس کے دل میں یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو بہت پختہ، بہت سٹرونگ کہ اللہ رب العزت ہی کائنات کو چلاتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اس نے زندگی دی ہے اور اس نے سارے معاملات اسی پہ ڈیپینڈ رکھے ہو۔ ایسے بندے کا ہی جو ہے وہاں پہ جواب اٹھ پائے گا اس سوال کا۔ جو دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، یعنی کہ تیرا دین کیا ہے، یہ ایسے ہی کوئی انسان نہیں جواب دے پائے گا جب تک کہ اس نے دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، یعنی کہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس کی پوری طریقے سے پیروی نہ کی ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اسٹرکٹلی ان چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی ریلیجسلی فالو کیا ہو، تب جا کے اس سوال کا وہ جواب دے پائے گا۔ اور رہی بات تیسرے سوال کی، من نبیو کا، یہ وہی بندہ دے پائے گا اس سوال کا جواب۔ وہاں پہ اس سوال کا جواب اسی بندے کو اٹھے گا
جو پورے ریلیجسلی اور اسٹرکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا تھا. اگر وہ خاتون تھی تو پوری طریقے سے پردہ کرتی تھی, کبھی بھی اس نے اپنا پردہ جو ہے وہ اپنے سر سے گرنے نہ دیا ہو, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا, اور کبھی بھی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ یا ازواج مطہرات کی سنتوں پہ کمپرومائز نہ کیا ہو, نہ ہونے دیا ہو. تو ایسا ہی بندہ یا بندی وہاں پہ اس تیسرے سوال کا جواب دے پائے گی. تو میرے عزیزو, کافر یا منافقین سے جب ان 3 سوال پوچھے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے, جب ان کو پوچھا جائے گا من رب کا, وہ پریشان ہو جائیں گے اور یہاں وہاں دیکھتے رہیں گے. ان کو اس سوال کا جواب جو ہے ان کے دل سے اٹھے گا نہیں. اس کے بعد جب پوچھا جائے گا ما دینو کا, اس سوال کا جواب بھی وہ نہیں دے پائیں گے. اور اس کے بعد جب پوچھا جائے گا من نبیو کا, تو وہ بولیں گے کہ ہاں ہم سنتے تو تھے. منافق لوگ جو ہوں گے, مطلب جن نے کلمہ تو پڑھا ہوگا, جو مسلمان تو ہوں گے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوں گے, یا پوری طریقے سے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے ہوں گے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عملہ ور نہیں ہوں گے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پرپلیکس ہو جائیں گے, وہ کنفیوز ہو جائیں گے, بولیں ہاں ہم کچھ تو سنتے تھے, ہم نے کسی انسان کا نام سنا تھا, لیکن وہ پوری طریقے سے اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا میرے دوستو, سنیے. اس کے بعد اوپر سے ایک آواز آئے گی. اگر وہ مومن ہوگا, جیسے اس سے میں نے پہلے کہا, تو ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کو جنت کے بچھونوں میں سے ایک بچھونا بچھا دو اس کی قبر میں, اور جنت کی کھڑکی میں سے اس کے لیے ایک کھڑکی کھلا دو. اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت ترین انسان اس کے پاس چلتے ہوئے آئے گا, آگے سے سفید پوشاک میں, جو بہت ہی خوبصورت ہوگا. اس کو دیکھتے ہی اس کا سارا دل کا جو وہم ہے, جو اس کے دل میں فوبیا ہے, جو اس کے دل میں ڈر ہے, غم ہے, وہ سارا نکل جائے گا اس کو دیکھتے ہی. تو یہ جو میت ہوگی, کیونکہ اس میں اس وقت روح پھونکی گئی ہوگی واپس, اور یہ پوچھے گا, اس میت جو ہے یہ پوچھے گا اس انسان سے کہ اے خوبصورت انسان تم کون ہو. تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہارے وہی اعمال ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے, اور میں تمہارا ساتھی ہوں اس عالم برزخ میں, جب تک کہ سور پھونکا جائے گا اور اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے تم روز معاشر میں حساب کے لیے. اور رہی بات کافرین اور منافقین کی, ان کو جب 3 سوالوں میں سے ایک سوال کوئی گر جائے گا اور وہ جواب نہیں دے پائیں گے, تینوں سوال ہی ان کے خراب ہو جائیں گے, تو ایک آواز آئے گی آسمانوں سے, اور وہ کہے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے, اس کو جہنم کے بچھونے میں سے بچھونا بچھا دو, اور جہنم کی کھڑکی میں سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھلا دو. وہاں سے تپتی ہوئی ہوائیں لو آتی رہے گی, یا ایسی خطرناک لو آتی رہے گی جس سے یہ جلستا رہے گا, اور اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جائے گا, اور پھر اس کو سجین کی طرف لیا جائے گا, جہاں پہ یہ عذاب میں مبتلا ہوگا جس قسم کے گناہ دنیا میں کیا کرتا تھا. اس کے سامنے ایک بدبخت قسم کا, ایک کالے کپڑے پہنا ہوا, ایک بہت ہی بدصورت دکھنے والا انسان آئے گا, ایک مخلوق آئے گی, اور یہ اس کو دیکھتے ہی لرز جائے گا, اور یہ اس سے پوچھے گا کہ اے انسان یا اے مخلوق تم کون ہو. تو وہ اس کا جواب یہ دے گا کہ میں تیرے بدعمالی ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا, اور میں تیرا ساتھی روز معاشر تک رہوں گا, جب تک کہ سور پھونکا جائے گا تب تک میں تیرے کو ایسے ٹارچر کرتے رہوں گا, انٹروگیشن کرتے رہوں گا اس قبر میں. روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندے مومن ہوں گے, جیسے ہی وہ ان 3 سوالوں کا جواب دیں گے, جنت کی ان کو خوشگوار ہوائیں آتے رہے گی, اور جنت کی جو بہترین کیفیت ہے وہ ان کو ملتے رہے گی, جو نچلے درجے کے مومن بھی ہوں گے. اور اس کے بعد ان کی قبر کو اتنا زیادہ وسیع کر دیا جائے گا, ایکسپینڈ کر دیا جائے گا, جو کہ ان کے حد نگاہ ہے, یعنی کہ جہاں تک ان کی نظر دکھ پائے گی اتنی دور تک ان کی جو قبر ہے وہ ایکسپینڈ ہوتے رہے گی. کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو لائن ہوں گے, بدبخت لوگ ہوں گے, گنہگار ہوں گے, فاسق و فاجر ہوں گے, ان کی قبر کو بچھوؤں سے اور خطرناک ترین کیڑوں سے بھرا جائے گا, جو ان کو ڈستے رہیں گے. میرے دوستو, میرے عزیزو, یہ ہے قبر کی پہلی رات. کیا ہم اس رات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت دور ہے, کوئی چیز دور نہیں ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اس صبح دنیا میں ہیں تو شام کو آپ اپنی جو رات ہے وہ قبر میں گزار رہے ہو. ہمیشہ موت کے بلاوے کے لیے تیار رہیں, یہی ایک بندے مومن کی دوستو میرے عزیزو, قبر کی جو پہلی رات ہے وہ بہت ہی سخت ہونے والی ہے, اور قبر کا امتحان بہت ہی کٹھن ہے, کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مقبرے پہ کھڑے رہتے تھے تو زار و قطار ہوتے تھے, اتنا روتے تھے کہ ان کی جو داڑھی مبارک ہے وہ تر ہو جاتی تھی آنسو سے. اور باقی صحابہ کرام ان کو مخاطب کر کے ان کو دیکھتے ہوئے اس سوال سے ان کو یہ سوال پوچھتے تھے کہ اے امیر المومنین آپ کس بات پہ رو رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ میرے دوستو, میرے عزیزو, قبر جو ہے وہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے, اور سب سے مشکل ترین سیڑھی ہے. جو
یہاں پہ فلاح پا گیا، اس کے آگے والے منازل بھی آسان ہوں گے، یعنی کہ اس کے بعد جو منزل آنے والی ہے، عالم برزخ کے بعد جو منزل آنے والی ہے روز محشر میں، وہ بھی آسان ہوں گی۔ لیکن جو یہاں پہ پھنس گیا، آگے اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات ہوں گی، یا آگے والے منازل بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ ٹف اور مشکل ہونے والے ہیں۔ تو میرے دوستوں، قبر کی تیاری کریں اور اپنے ایمان پہ مستقل رہیں، مسلمان رہیں، مومن رہیں، محسن رہیں، اللہ کو راضی کرنے والا رہیں۔ آپ کا میزبان ابراہیم بیگ ریوائور و سنہ کی اسلامک چینل سے آباد رہیں، حرام اور حلال کی تمیز کرنے والے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔